نصیحت کرنے والے کا حق۔ نصیحت کرنے والے کا حق یہ ہے کہ تو اس کے سامنے فروتنی اختیار کرے اور اس کی بات کان لگا کر سنے۔ پس اگر اس کا مشورہ صائب ہو تو اللہ عز و جل کی حمد کر، لیکن اگر موافق نہ آئے تو اس کے ساتھ مہربانی کر اور اس پر الزام نہ لگا، اور یہ جان لے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس سے مواخذہ نہ کر، مگر یہ کہ وہ الزام کا مستحق ہو تو اس کے معاملے میں کسی قسم کی ہرگز کوئی پرواہ نہ کر، اور نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی مشیت سے۔ بڑوں کا حق۔ بڑے کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عمر کے پیش نظر اس کی تکریم کرو۔ اسلام میں تم پر اس کی سبقت کے پیش نظر اس کی تعظیم کرو۔ جھگڑے کی صورت میں اس کا مقابلہ نہ کرو، راستہ چلتے ہوئے اس سے آگے نہ بڑھو، اس پر سبقت نہ کرو، اسے جاہل نہ سمجھو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اجٹ پن اختیار کرے تو اس پر صبر کرو، اور اسلام کے حق اور حرمت کے پیش نظر اس کی تکریم کرو، کیونکہ یہ عمر کا حق ہے اسلام کے مطابق، اور نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی۔ چھوٹوں کا حق۔ چھوٹے کا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت میں شفقت سے کام لیا جائے، اس سے درگزر کیا جائے، اس کی پردہ پوشی کی جائے، اس سے نرمی برتی جائے، اس کی مدد کی جائے، اور اس کی نوجوانی کے جرائم کو چھپایا جائے، کیونکہ یہ توبہ کا باعث ہے۔ نیز اس کے ساتھ نرمی و مدارات سے کام لیا جائے اور اس سے جھگڑا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اسے راہ راست پر لانے کے لیے زیادہ کارگر ہے۔ سائل کا حق۔ سائل کا حق یہ ہے کہ اس کی ضرورت کے مطابق اسے دینا، اس پر نازل ہونے والی مصیبت میں اس کے لیے دعا کرنا اور اس کے مانگنے پر اس کی مدد کرنا۔ اگر تجھے اس کی صداقت میں شک ہو، بدگمانی آڑے آئے اور تیرا مدد کرنے کا ارادہ نہ بنے تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ کوئی شیطانی چال نہ ہو تاکہ وہ تجھے تیرے فائدے سے روکے اور وہ تیرے اور تیرے رب کی رضامندی کے درمیان حائل ہو جائے۔ پردہ پوشی کے ساتھ اس سے جدا ہو جا اور اسے اچھے طریقے سے لوٹا دے، لیکن اگر اس کے معاملے میں تو اپنے نفس کو شکست دے اور اس کے بارے میں تیرے دل میں پیدا ہونے والے گمان کے باوجود تو اسے عطا کرے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مسئول کا حق۔ مسئول کا حق یہ ہے کہ جب وہ کچھ دے تو شکریہ کے ساتھ قبول کیا جائے اور اس کی مہربانی کا احساس کیا جائے۔ اگر وہ نہ دے تو نہ دینے کی وجہ پوچھی جائے۔ تم اس کے ساتھ حسن ظن رکھو اور یہ جان لو کہ اگر اس نے نہیں دیا تو اس نے اپنا مال نہیں دیا، اور اس کے اپنے مال پر اس کی مذمت نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ ظالم ہے تو بے شک انسان بہت ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ تجھے مسرت دینے والے کا حق۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر تجھے خوش کرنے والے کا حق یہ ہے کہ پہلے تو اللہ عز و جل کی تعریف کرے، پھر اس کا بدلہ چکاتے وقت اسی کے برابر اس کی قدردانی کرے اور نیکی میں اس کی سبقت کی فضیلت کا بدلہ دے۔ اگر وہ بدلہ قبول نہ کرے تو اچھا بدلہ دینے کا ارادہ رکھ۔ اگر وہ بدلہ قبول کرنے کا ارادہ نہ کرے تو پہلے اللہ کی مدح کر، پھر اس شخص کا شکریہ ادا کر، اور یہ جان لے کہ یہ اس کی طرف سے تجھ پر خصوصی احسان ہے۔ اگر یہ تجھ پر اللہ کی نعمتوں کے اسباب میں سے کوئی سبب ہو اور تجھے اس کے بعد بھلائی کی امید ہو تو تجھے اسے پسند کرنا چاہیے، کیونکہ نعمتوں کے اسباب باعث برکت ہیں، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔